دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 29ویں پارے کی آخری صورت جس کا نام المرسلات ہے، جس میں قیامت کا ذکر اور اس کے نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ ہواؤں کو شاہد کے طور پر پیش کیا۔ دیکھو ہوائیں کبھی یہ نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی پتھر اڑا رہی ہوتی ہیں، اور یہ بادل کو اٹھا کے لاتی ہیں اور اس کو بکھیر بھی دیتی ہیں۔ جس طرح ہوا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نرمی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے، اس طرح قیامت کے دن سختی بھی ہوگی، نرمی بھی ہوگی، اور انما توعدون لواقع، جب جو تمہارے ساتھ وعدہ ہوا ہے قیامت کے قیام کا، یہ ضرور قائم ہوگی۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ جو ہیں وہ پس کر اڑا دیے جائیں گے، اور رسول وقت پر لائے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا ایک منظر ہوگا۔ الم نہلک الاولین، اکڑے ہوئے انسانوں کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اس کی جگہ دوسرے لائے، ایسے مجرموں کے ساتھ ہم پھر بھی کرتے رہیں۔ تمہیں ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور ہم پھر دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ زمین ہم نے بنائی ہے، یہ تمہیں سمیٹے ہوئے ہے، زندہ بھی اس میں آتے ہیں، مردہ بھی اس میں آتے ہیں، پہاڑ بھی بڑے بڑے اس میں ہیں، پانی بھی ہم تم کو پلا رہے ہیں اور میٹھا کر کر کے پلا رہے ہیں۔ یہ سب نمونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مجرموں کو کہا جاؤ اس سائے کی طرف جس کے 3 قسم کی شاخیں سائے کی ہوں گی۔ وہ دھواں اٹھ رہا ہوگا جہنم سے، اور اس کا بعض حصے کا رنگ سیاہ ہوگا، بعض کالا ہوگا، اور بعض سرخ ہوگا، سفید ہوگا۔ وہ انگارے اس کے ایسے ہوں گے جیسا کہ پورا کمرہ ہوتا ہے، اور وہ قطار کے ساتھ اس پر پڑ رہے ہوں گے جیسا کہ اونٹوں کی قطار چلی ہوتی ہے۔ آخر میں خوشخبری سنا دی، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، فی ظلال و عیون، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کو پھل ملیں گے جو وہ چاہیں گے۔ کہا جائے گا کھاؤ، دنیا میں جو تم عمل کرتے رہے اس کے بدلے میں کھاؤ پیو عیش اڑاؤ۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، آخری پارہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی سورت کا نام ہی سورہ نبأ ہے۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، خبر سے مراد قیامت کی خبر ہے، کہ نہ ماننے والے لوگ قیامت کے بارے میں بڑی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہے، کوئی کہتا ہے قائم ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگی قائم؟ ہم نے بہت سی نمونے تمہارے لیے پیش کیے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری نیند کو تمہاری آرام کا سبب بنایا، رات کو لباس کا سبب بنایا، اور دن کو معاش کے لیے روشن بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، اور آسمانوں کے اندر سراج وہاج سورج لگایا، اور بادلوں سے ہم بارش برساتے ہیں، اور باغ اتنے جو ہے گھنے باغ اگاتے ہیں۔ کیا یہ سارے نمونے تمہیں نظر نہیں آتے؟ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی قائم کر دے گا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، لوگ فوج در فوج آئیں گے، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ جہنم گھات میں ہے۔ اور آخر میں
خوشخبری دے دی غریب پرہیزگاروں کو، جو متقین ہیں وہ کامیاب ہوں گے، ان کو باغ ملیں گی انگور والے، اور ان کو بیویاں ملیں گی، اور نوجوان ان کی ہم عمر ہوں گی، اور ان کو پینے کے لیے جناب چھلکتے ہوئے جو ہے جام پلائے جائیں گے، اور وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ یہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ اور کافر مشرک وہاں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جب دیکھیں گے مسلمانوں کی تو بخشش ہو رہی ہے ان کو تو کہتے ہیں سب ہمیں نعمتیں نہ ملتی تو ہم کم از کم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے تو بھی ہمارے نیارے ہو جاتے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، زیادہ تر ان آخری صورتوں میں قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ موت کا ذکر فرمایا، جب موت آنے لگی تو بعض کی موت آسان ہوتی ہے، بعض کی مشکل۔ فرشتے آ کر جان نکالتے ہیں، برے لوگوں کی روح نکلنے کو نہیں ہوتی تو وہ رگیں توڑ کر کھینچ کے لاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اس کو کہتے ہیں برکت والی روح باہر آ جا، تو آرام سے پاسا جیسا کہ آٹے سے بال کو کھینچ لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح قیامت کے اندر بھی حالات قائم ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے کہ فرعون بدماش اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ان کو کہو تمہیں اگر پاک ہونے کی رغبت ہے تو میری اتباع کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن انہیں جھٹلایا اور نافرمانی کی، منہ پھیرا اور بھاگ گیا، اور مقابلے کے لیے لے آیا ساحرین کو اور منہ کی کھائی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ، اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں اللہ نے پکڑ لیا۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، جو منکرین قیامت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ اتنا بڑا آسمان جس کو اللہ نے بنایا، اتنا موٹا، اتنا اونچا، اتنا وسیع، اتنا عریض، اور اس میں رات رکھی، دن رکھا، یہ ساری چیزیں، اس طرح زمین پھیلائی، زمین میں سے جو ہے اناج اتارے اور اس میں چراگاہیں بنائی، پانی نکالا، یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں، تو انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب ایک بڑی آفت آئی، قیامت کو بڑی آفت سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی، بڑی آفت ہوگی، اس دن انسان کو اپنی کمائی یاد آ جائے گی کہ میں کیا کرتا رہا ہوں، اور جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا۔ جو آدمی دنیا میں سرکش رہا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، خواہش نفس کی اتباع نہیں کی، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، سورہ عبس ہے، اور شروع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی سی تنبیہ فرمائی۔ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس کچھ سبق لینے کے لیے آئے، جو نابینا صحابی تھے، اس وقت آپ مکہ کے سرداروں سے بات کر رہے تھے، تو آپ کو ناگواری گزری کہ اس وقت انہوں نے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناگواری گزری کہ جو ایک متلاشی ہے علم کے، قرآن کے علم کا، اس کا حق پھیلا ہے، اور یہ جو نہیں مان رہے ان کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس کو ترجیح دینا اچھا نہیں تھا۔ قرآن پاک ہے، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑ لے، یہ پہلے صحیفوں میں بھی آیا ہے، بڑا عزت والا ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کو فرشتے بھی لکھتے رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی لکھ رہے ہیں، وہ سب کرام بررہ ہیں۔ انسان کو اپنی اصلیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا، یہ نطفے سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے ایک اندازے میں پیدا کیا، پھر اس کے پیدا ہونے کا راستہ بھی آسان کیا، ورنہ نکل نہیں سکتا تھا، پھر اس کو موت بھی وہی دیتا ہے، قبر میں بھی وہی لے جاتا ہے، دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ ان کو نظر نہیں آتا، اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، ہم اوپر سے پانی برساتے ہیں، زمین کو چیر دیتے ہیں، اس کے اندر غلہ
اور انگور اور ترکاریاں، زیتون، کھجور اور باغ اور جناب میوے اور چارہ، یہ سب اتارتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی استعمال کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان پھاڑنے والی، اب قیامت کو کان پھاڑنے والی بہت زیادہ آواز ہوگی، کان پھٹیں گے اس سے، تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے دور بھاگے گا۔ یہاں تو قریب ہوتے ہیں، ادھر ادھر مصیبت پڑتی ہے تو اپنوں کے پاس آتے ہیں، وہاں ایسا منظر ہوگا ان سے دور ہو جائیں گے، شاید اس واسطے کہ یہ کہیں اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر لیں، میں تو ان کے حقوق خراب کر کے آیا ہوں۔ جو بھی ہوگا، ہر ایک کی ایک شان ہوگی، جو نیک ہوں گے ان کے چہرے دمکتے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور جو بدترین کافر ہوں گے ان کے اوپر سیاہی چڑھی ہوگی، اور یہ لوگ کافر فاجر ہوں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قیامت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ سورج لپیٹا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی گابن آٹھی بیکار، اونٹنی بیکار پھر رہی ہوگی، اور وحشی جانور شہروں میں آ جائیں گے، پہاڑ اپنا سمندر جھونکے جائیں گے، یہ سارے نفس آپس میں یہ مل جائیں گے۔ یعنی کئی مطلب اس کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جسموں کے ساتھ روح کو ملا دیا جائے گا، اور جو زندہ درگور کی گئی تھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا کس گناہ میں اس کو تم لوگوں نے اس کو دفن کیا تھا، مار دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں قیامت میں ہونے والی ہیں، اس واسطے اس کے لیے تیاری رکھو۔ آگے نبی علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف ہے کہ حضرت جبرائیل رسول کریم ہیں اور وہ مطاع ہیں، ان کی بات مانتے، امین ہیں، جو کچھ ہم دیتے ہیں امانت کے ساتھ پیغمبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف۔ آگے وما صاحبکم بمجنون سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، ان کو جو آپ دیوانہ کہتے ہیں یہ دیوانے نہیں ہیں بھائی، عقل کرو، یہ تو سب سے بڑے فرزانے ہیں، تم کہاں الٹے پھلٹے چلے جا رہے ہو۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، پھر قیامت کا نمونہ پیش کرنے کے بعد انسان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، اپنے رب کا نافرمان بنا پھرتا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، اور جس شکل میں چاہا جوڑ کے تجھے سمیع بصیر انسان بنا کر بھیج دیا، آج تو قیامت کو جو ہے جھٹلاتا ہے۔ تیرے اوپر کرامن کاتبین تیرے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یاد رکھو جو نیک لوگ گے جنت میں جائیں گے، جو فاجر ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور کبھی بھی جہنم سے غائب نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ویل للمطففین الذین یکتالون علی الناس۔ سورہ مطففین کا معنی ہوتا ہے کم کرنے والے۔ تو کافروں کے اندر ایک یہ بیماری بھی تھی، جب لیتے تو پورا لیتے، تول کر بھی ناپ کر بھی، جب دوسروں کو دینا ہوتا تو ڈنڈی مارتے، کم کر کے دیتے۔ فرمایا یہ بد اخلاقی دور کرو، اس سے کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوتا، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو کیوں اس طرح خراب کرتے ہو۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ لوگ جو ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت بڑے دن میں۔ اس دن جو ہے حساب ہوگا تو فجار کا جو اعمال نامہ ہے اور روحیں ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں جو اور ان کے اعمال نامے سب ابرار کے علیین میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک کتاب ہے اور ایک دفتر ہے، ایک جگہ ہے جس کے اندر یہ چلے جاتے ہیں اور ان کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، شاہی تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، اور ان کو مہر شدہ شراب یعنی مشروب پلایا جائے گا جس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی۔ فرمایا ایسی چیزوں کے اندر لوگوں کو رغبت کرنی چاہیے۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ تمسخر کفار کا ذکر ہے اور تخویف ہے ان کو۔ آج مجرم ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں، اور جب اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ ہیں گمراہ، نعوذ باللہ، وما حالانکہ ان کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ان کی گت بن رہی ہوگی اور ادھر ایمان والے شاہی تختوں پر بیٹھ کر ان کا نظارہ دیکھ کر وہ بھی ہنس رہے ہوں گے بدلہ اس کا۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کفار کو بدلہ ملے گا ان کے اپنے کاموں کا۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، قیامت کا نمونہ پھر بتایا، کیا آسمان پھٹ جائے گا، وہ کان رکھے ہوا ہے کب حکم وہ پھٹ جانے کا۔ زمین بچھا دی گئی ہے اور اس نے بھی کان رکھا ہوا ہے، جب اس کو حکم ہوگا تو اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ انسان تو کشاں کشاں چلتا ہوا اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو اچھی محنت کر، مشکل کام تو کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اگر تو نے نیکی والا کام کیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ مشکل تو دونوں کی آتی ہے، دنیا میں جو آئے گا کچھ نہ کچھ تو کام کرے گا بھی۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ پیچھے پشت کے چھپاتا پھرے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، پھر اللہ تعالی نے نمونے کر دیے قیامت کے کہ دیکھو یہ جس طرح ان چیزوں کے اندر یہ درات آتی ہے، دن آتا ہے، سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، اسی طرح یہ قیامت بھی آ جائے گی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے اور شواہد ہے۔ اس کے بعد ایک واقعے کی طرف جو بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، ایک یمن کے اندر بادشاہ یوسف نواز تھا، اس نے ایک اللہ کے موحد بندے کو قتل کرایا اور جو اس پر ایمان لائے ان سب کو آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ انہوں نے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کیا تھا، اسی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو آدمی آزمائش میں ڈالتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، توبہ بھی نہیں کرتے، جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے باغات میں جائیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہی بخشنے والا مہربان ہے، ودود و مہربان بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے، عرش مجید کا مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث الجنود فرعون و ثمود، آپ کے پاس ہے لوگوں اکڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، ان میں سے فرعون اور ثمود بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا۔ اگر تم اسی طرح غلط راستے پر چلتے رہو تو تمہاری تباہی کا ٹائم بھی آ جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ، یہ بھی قیامت کا نمونہ پہلے بیان فرمایا گیا۔ پھر انسان کو کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ اکڑا پھرتا ہے، یہ اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ پیدا کس سے ہوا ہے۔ یہ ایک ماء دافق، ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا، جو اس کے ماں اور پوشت کے جسم سے نکل کر اکٹھا ہوا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں پیدا کر کے دنیا میں بکھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس میں تزہید دنیا اور رغبت آخرت کا ذکر ہے، اس کو سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، اللہ تعالیٰ ہی اندازے کے ساتھ تمہیں پیدا کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے واسطے چراگاہیں بنائی، اور وہ چراگاہ کوڑا کرکٹ بھی ہو جاتی ہے، یعنی خشک ہو جاتی ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے محبوب آپ قرآن جب جبرائیل سے سونے تو جلدی نہ پڑھا کریں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے، آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ومن یبصر فذکر ان نفعت الذکریٰ، میرے محبوب نصیحت کرتے رہے، ممکن ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت فائدہ دے دیں۔
لیکن نصیحت سے بدبخت آدمی دور ہوتے ہیں، وہ آگ میں، بڑی آگ میں داخل ہوں گے، نہ موت آئے گی وہاں، نہ زندگی کا کوئی مزہ ہوگا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوگا وہ آدمی جو جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے رب کے نام کے وظیفے پڑھتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والے بھی ہے، تو عقل کرو بہتر چیز کو اور باقی رہنے والی چیز کو لو۔ یہ باتیں ساری پہلے صحیفوں میں بھی آئی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے ان میں بھی یہ باتیں ہم نے پہلے بتا دی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر قیامت کا ایک اور انداز میں تذکرہ فرمایا، حدیث الغاشیہ، ڈھانپ دینے والی۔ اس دن بعض چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے، آگ میں گرم آگ میں جل رہے ہوں گے، پینے کے لیے ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، وہ نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ ان کی بھوک کو ختم کرے گا، نہ پیاس کو ختم کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں بعض چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے اور بڑے اونچے اونچے درخت والے باغوں میں ہوں گے، مکان کی بلڈنگیں بھی بڑی اونچی اونچی ہوں گے، وہاں نہ کوئی لغو ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، چشمے جاری ہوں گے، یہ سرور مرفوعہ، شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو بلند ہوں گے، اور ان کے کھانے پینے کے لیے برتن بڑے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور تکیے ان کے لیے آرام دہ وہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے مسندیں اور قالینیں بچھائی ہوئی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان دیکھتا نہیں اونٹ کو اللہ تعالی نے کیسا پیدا فرمایا، اور آسمان کو اتنا بلند اس نے پیدا کیا، پہاڑ اتنے موٹے اللہ نے زمین پر نصب کیے، زمین کو کس طرح بچھایا، یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں، تو اللہ کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے؟ فذکر انما انت مذکر، اے میرے محبوب ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ ان پر ڈروگے نہیں، تسلی رکھیں، اگر یہ نہیں مانتے تو ہم پوچھیں گے، آپ سے کوئی ذمہ نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ جو آدمی منہ پھیرے گا، کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دیں گے، سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم نے ہی حساب لینا ہے۔ والفجر وليال نشر والشفع والوتر، سورۃ الفجر ہے، اس کے اندر بھی پہلے 3-4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور ان قوموں کا ذکر فرمایا جو نافرمان تھے، وہ قوم عاد اور ارم اور فرعون اور ثمود، اس قسم کی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ہیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، انہوں نے زمین میں فساد برپا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑا اور ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، لوگوں بے پرواہ نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھات میں ہیں، تاک میں ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی حالتیں بیان فرمائیں، بعض دفعہ مشکل انسان کو ہم نعمتیں دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے، اور جب ہم اس کے آزماتے ہیں، رزق تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے میری بےعزتی کر دی ہے، ذلیل کر دیا ہے۔ فرمایا یہ بات نہیں بلکہ یہ بات ہے، لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانے کھلانے پر رغبت بھی نہیں دلاتے، اور سارا مال میراث کا جو ہے ہڑپ کر جاتے ہو، لوگوں کو حصہ نہیں دیتے، اور مال جو ہے جمع کرنے میں ہر وقت تو محبت کرتے ہو، جمع کرتے رہتے ہو، حالانکہ یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، کوٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عدالت کے لیے اور فرشتے اس پر عمل کرانے کے لیے صفوان کرا جائیں گے کہ ہم جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ انسان اس کو یاد کر لے گا، نصیحت پکڑے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں اس دن کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو عذاب دیتے ہیں ایسا کوئی عذاب دینے والا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، ہم جو قید کرتے ہیں تو ایسی قید کرنے والا بھی کوئی نہیں آیا۔ آخر میں خوشخبری سنا دیا، یا تو النفس المطمئنہ ترجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اللہ کی اطاعت میں آرام پکڑنے والے انسان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا خوش ہو کر، تو خوش ہوگا اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ تجھے خاص خوش کر دے گا، انعام دے کر حکم دے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، سورۃ البلد اس کا نام ہے۔ سورۃ البلد سے مراد شہر مکہ مکرمہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوئے اور وہاں رہتے تھے، فتح کے بعد پھر یہاں تشریف لائے۔ والد لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے کبد میں پیدا، کبد کا معنی مشکل ہوتا ہے، محنت۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو ضرور محنت کرتا ہے، تو پھر اچھی محنت کرے نا، اچھی محنت کر کے جائے تو اس کا پھل بھی اچھا ہوگا۔ کیا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اور کیا کہتا ہے کہ میں نے مال اتنا تہبتا جمع کر لیا ہے، یہ کوئی کام دے گا؟ نہیں، اسے خیال ہے علم ایحسب ان لم یرہ احد، اس کا خیال ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تم میری نظر سے اوجھل تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، 2 آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے، اور ہدایت کا راستہ دکھایا، اور برائی کے راستے سے روکنے کے لیے وہ بھی دکھایا۔ ابھی تک تو یہ انسان گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا گھاٹی ہے گردن چھڑانا، کسی مقروض کی گردن چھڑا دے، اس کا قرضہ اتار دے، کسی غلام کا گردن چھڑا دے، اس کو خرید کر آزاد کر دے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بھوک کے دن جو بھوکے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا، یتیم ہوں، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ محبت کرنا، اور مسکین جو مٹی میں ملے ہوئے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ گھاٹی ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو شفقت کی تلقین کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ بائیں ہاتھ میں والے ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور آگ میں داخل کر کے آگ کو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، جس طرح کہ کوکر کے اندر گوشت کو بند کر دیتے ہیں، اندر ہی وہ سارا جلتا سڑتا رہتا ہے۔ یہ کافر مشرک بھی جہنم کے اندر، اس جہنم کے کوکر کے اندر بند ہو جائیں گے اور جلتے سڑتے رہیں گے، ان کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم نے ان سے بچائے اور دائیں ہاتھ والے لوگوں سے کر دے۔ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا۔